بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. آج ہماری تفسیر ہوگی سورۃ تحریم آیت نمبر 6 سے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، جب بھی ہم سنیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا جو قول ہے کہ ارعھا سمعک، اے لوگو تم کان کھول لو، خیر تؤمر بہ او شر تنہی عنہ، اللہ تعالیٰ تم کو کسی بھلائی کا حکم دیتا ہے یا نہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو کسی برائی سے روکتا ہے. یعنی کہ یا ایھا الذین آمنو جب بھی قرآن میں آتا ہے ہم چوکنا ہونا چاہیے، ہم وہ غور سے سننا چاہیے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قو، تم بچاؤ کسے؟ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، تمہارے گھر والوں کو، نارا، جہنم سے. ایک ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو جہنم سے بچائے، دوسرا اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو ایک انسان جو ہے نا جہنم سے بچائے. قو انفسکم واہلیکم نارا. جیسا کہ اس کے متعلق جو مفسرین جو ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچائے. کیسے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان رات میں تہجد کو اٹھے تو اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نا تہجد کو اٹھائے. اگر وہ نہیں اٹھتے ہی تو ان پر پانی چھڑکیں، ان پر جو ہے نا پانی چھڑکیں، تاکہ تہجد پڑھنے سے انسان خود بھی جہنم سے بچ جاتا ہے، دوسروں کو بھی جہنم سے بچاتا ہے. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی کہ خود اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نا جہنم سے بچاؤ. پھر اس کے بعد جیسے کہ مشہور آیت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اور جہنم کس سے جلائی جائے گی؟ جہنم جو ہے نا، جیسا کہ ہم انگار جلاتے ہیں، لکڑی ڈال کے، کولسا ڈال کے ہم انگار جلاتے ہیں. جہنم کس کے ذریعے سے بھڑکائی جائے گی؟ دو چیز سے جہنم بھڑکائی جائے گی، دو چیزوں سے جہنم بھڑکائی جائے گی. ایک انسانوں سے، خود انسان سے جہنم بھڑکے گا. جیسا کہ دنیا میں لکڑی ہے، لکڑی سے جہنم بھڑکتا ہے، لیکن کل قیامت کی نعوذ باللہ جہنم میں انسان کو ڈالا جائے گا، اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گا. اور پتھر کے ذریعے سے، پتھر اور انسان کے ذریعے سے جہنم جو ہے نا اور بھڑکے گا. دیکھیے وقودھا، جہنم کا ایندھن، یعنی کہ جس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی وہ ہے کہ الناس، انسان ہوں گے، والحجارہ، پتھر ہوں گے. جہنم جو ہے نا انسان اور پتھروں کے ذریعے سے جہنم جو ہے نا اور بھڑکے گا. انسان تو معلوم ہے، ناس کا مطلب انسان ہے، جیسا کہ کافر لوگ ہیں. الحجارہ، پتھر. یہ پتھر کیسا ہوگا؟ مجاہد رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، تفسیر میں ان کی بات مشہور ہے، ان کی کئی تفسیر ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ جہنم کا جو پتھر ہے وہ جیسا کہ ہمارے پاس جو مردہ ہے نا اس سے زیادہ بدبودار ہوگا. جیسا کہ مردہ ہے، جیسا کہ جانور مرا ہوا پڑا ہے، جو بدبو نکلتی ہے نا، اس سے زیادہ بدبو اس پتھر سے آئے گی جو جہنم میں پھینکا جائے گا. جو مرا ہوا جو جانور ہے اس سے جو بدبو نکلتی ہے اس سے زیادہ بدبو ہوگا اس پتھر سے جو جہنم میں ہوگا. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جہنم میں عذاب، اس کے بعد بدبودار عذاب، کیونکہ پتھر اتنے بدبودار ہوں گے، مردہ انسان سے زیادہ جو ہے نا بدبودار ہوگا وہ پتھر. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جہنم کو بھڑکائیں گے. وقودھا الناس والحجارہ. پھر جہنم میں فرشتے ہوں گے. کیسے؟ علیہا، اس پر، جہنم میں ملائکہ، فرشتے ہوں گے. جہنم میں فرشتے ہوں گے، غلاظ، سخت ہوں گے، ان کی زبان بھی جو ہے نا بہت سخت ہوگی. شداد، یعنی کہ جسم بھی بہت سخت ہوگی. غلاظ یعنی کہ ان کی زبان بھی سخت ہوگی، اور شداد ان کا دل بھی سخت ہوگا،
ان کا جسم بھی سخت ہوگا، یعنی کہ اتنے سخت ہوں گے، غلاظ شداد، یعنی کہ بہت سخت فرشتے اس پر ہوں گے، بہت زیادہ طاقتور فرشتے اس پر ہوں گے. یعنی کہ مفسرین نے غلاظ شداد کا مطلب، غلاظ کا مطلب سخت، شداد کا مطلب بہت زیادہ سخت، یعنی کہ اتنے سخت ہوں گے ان کے دل میں رحم نام کو بھی نہیں ہوگا. ان کے دل میں رحم 1% بھی نہیں ہوگا. یعنی کہ جہنمی پکاریں گے مجھے یہاں سے نکال دو نکال دو، لیکن ان کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم کو نکال لیں گے. غلاظ شداد بہت سخت ہوں گے، یعنی کہ اتنے طاقتور ہوں گے جو فرشتے وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے کہ صرف ایک مرتبہ فرشتے جو ڈھکلیں گے 70,000 کافر جہنم میں جا کے گر جائیں گے. یعنی کہ صرف ایک ہاتھ سے جب فرشتے ڈھکلیں گے تو 70,000 کافر جو ہے نا جہنم میں گر جائیں گے، اتنے سخت ہوں گے. اس میں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یعنی کہ بہت سخت فرشتے ہوں گے، بہت زیادہ طاقتور بھی ہوں گے، ان کے دل سے اللہ تعالیٰ رحم کو نکال لے گا. یعنی کہ غلاظ شداد بہت سخت ہوں گے. اس کی دو تفسیریں، ایک ان کے دل میں رحم نہیں ہوگا، جہنمی پکاریں گے مجھے یہاں سے نکال لو نکال، لیکن ان کے دل میں رحم نہیں ہوگا. دوسرا اتنے طاقتور ہوں گے صرف ایک مرتبہ ڈھکلنے سے 70,000 کافر جہنم میں جا کے گر جائیں گے. یعنی کہ اتنی سخت ہوں گے، جیسے کہ ہم ڈھکلتے ہی تو ایک بھی جا کے نہیں گرے گا. یعنی کہ وہ اتنے طاقتور ہوں گے صرف ایک مرتبہ ڈھکلیں گے تو 70,000 کافر جو ہے نا جہنم میں جا کے گر جائیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد بہت زیادہ سخت ہوں گے. لا یعصون اللہ، یہ فرشتے لا کا مطلب نہیں، یعصون نافرمانی کرنا، اللہ یہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. ما امرہم جو اللہ نے ان کو حکم دیا، یعنی کہ اللہ نے جو ان کو حکم دیا وہ کام کریں گے. اللہ نے جو کام ان کو حکم دیتے ہیں وہ فرشتے وہ کام کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وَيَفْعَلُونَ اور فرشتے وہی کام کرتے ہیں مَا يُؤْمَرُونَ جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو حکم دے گا فرشتے وہی کام کریں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یعنی کہ آیت نمبر 6 میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر مسلمان اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی نار جہنم سے بچائے. اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے توحید ہے، پوری زندگی توحید پر رہے اور دعا کرے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہمارے بچوں کو بھی توحید پر قائم رکھ. اور یہ دعا پڑھتے رہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان استغفرک لما لا اعلم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ تعالیٰ میں اس شرک سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اس شرک سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں جو میں نہیں جانتا ہوں. یعنی کہ انسان جو نا توحید پر رہے پوری زندگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جہنم دو چیزوں سے بھڑکائی جائے گی، ایک ہے کہ انسان، دوسرا پتھر. یہ پتھر جو ہے نا کبریت کا ہوگا، یعنی کہ جیسا کہ مردہ کوئی انسان مر جاتا ہے اس سے بدبو نکلتی ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے اس سے بدبو نکلتے، اس سے زیادہ بدبودار ہوگا یہ پتھر. یہ پتھر کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے. پھر جہنم میں فرشتے ہوں گے اور بہت سخت فرشتے ہوں گے، ان کا دل میں کوئی رحم نہیں رہے گا، اتنے طاقتور ہوں گے صرف ایک مرتبہ ڈھکلیں گے تو 70,000 کافر جہنم میں جا کے گر جائیں گے. اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتے ہیں فرشتے وہی کام کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس کے بعد یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، اللہ تعالیٰ کافروں سے کہیں گے لا تعتذروا اليوم، لا کا مطلب نہیں، تعتذروا عذر پیش کرنا، اليوم آج. عذر کا مطلب جیسا کہ کل اللہ تعالیٰ کافروں کو بلائے گا، کافر بولیں گے کہ ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم غلطی سے شرک کر دیے، ہم غلطی سے ہمارا ایسا گناہ ہو گیا. نہیں، وہاں عذر نہیں ہوگا. جیسے کہ دنیا میں انسان بچنے کے واسطے بولتا ہے کہ نہیں غلطی سے ایسا ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن قیامت کی نہیں بچ سکتا. لا تعتذروا اليوم، اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں چلے گا. جب ایک کافر اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، کافر بولے گا مجھے معلوم نہیں تھا جہنم کیا ہے کر کے، مجھے معلوم نہیں تھا یہ کیا ہے کر کے. لا تعتذروا اليوم، وہاں جو ہے نا کوئی عذر پیش نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ وہاں بچنے، عذر کا مطلب جو ہے نا بچنے کے واسطے انسان جھوٹے بہانے بناتا ہے. بچنے کے واسطے انسان دنیا میں جو ہے نا کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو بچنے کے واسطے جھوٹے بہانے بناتا ہے، نہیں ایسا کیا، میں ایسا تھا ویسا تھا. لا تعتذروا اليوم، وہاں جو ہے نا کوئی عذر نہیں پیش کیا جائے گا اللہ کے سامنے. انما تجزون، بے شک تجزون بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کل قیامت دن عذر پیش کرے گا لیکن کوئی عذر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. یعنی کہ جھوٹے بہانے
بنانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ کافروں کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا. کیسے معلوم ہے کافر کو وہ جہنم میں داخل ہوگا؟ جہنم پکارے گی، ایک کافر تو میرے پاس آ جا، تو میرے پاس آ جا. کافروں کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو کافر کیا کرے گا؟ جہنم سے بچنے کے لیے جھوٹی جھوٹی باتیں بنائے گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کوئی عذر نہیں ہے، آج کے دن کوئی بہانہ نہیں ہے. انما تجزون ما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے اللہ جو نا اس کا بدلہ تم کو دے گا. اس کے بعد آیت نمبر 8، یہ جو ہے نا توبے کے بارے میں ہے. ایک مسلمان توبہ کیسا کرے اس کے بارے میں آیت ہے. دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبو، تم توبہ کرو، الی اللہ، اللہ کے پاس، توبتن، ایسا توبہ، نصوحا، توبتن نصوحا تم کرو، توبتن نصوحا تم کرو. توبتن نصوحا کی 3 قسم ہے، یعنی کہ توبتن نصوحا کب ہوگا؟ جب آپ کے توبہ میں 3 باتیں ہوں. کوئی انسان گناہ کرتا ہے، وہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں توبتن نصوحا کروں، تو اسے 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے. ایک، سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا ہے. کوئی انسان شراب پیتا تھا، سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ گناہ کو چھوڑنا پڑے گا اس سے. دوسرا، الندم توبہ، شرمندہ ہونا پڑے گا اپنے گناہ پر، میں کیوں ایسا گناہ کر دیا، شرمندہ ہو. تیسرا، پکا ارادہ کرے کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. یعنی کہ توبۃ النصوحہ کب ہوگا؟ جب وہ 3 باتیں ہوں. ایک، اس گناہ کو چھوڑ دے، پھر دوسرا، اس گناہ پر شرمندہ ہو، تیسرا، پکا ارادہ کرے کہ میں وہ گناہ نہیں کروں گا. جیسا کہ شراب پینے والا ہے، سب سے پہلے شراب پینا چھوڑ دے، دوسرا شرمندہ ہو، کیوں میں ایسا گناہ کر دیا، تیسرا یہ انسان جو ہے نا دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. اگر انسان اس طرح کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا. اس توبہ کو بولتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ، اس توبہ کو بولتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ. لیکن یہاں ایک بات، وہ یہ کہ کوئی انسان کسی کا مال ہڑپ کر لیا، کسی کی زمین ہڑپ کر لیا، کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، اس کے لیے توبۃ النصوحہ کے لیے 4 شرط ہیں. میں نے کسی کا پیسہ ہڑپ کر لیا، کسی کا زمین ہڑپ کر لیا، اگر میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے 4 باتیں. ایک، 3 باتیں تو معلوم ہے، سب سے پہلے جو نا اس گناہ کو چھوڑنا ہے، دوسرا شرمندہ ہونا ہے، تیسرا پکا ارادہ کرنا ہے، چوتھا وہ پیسہ اس کو لوٹانا ہے، تب اس کا توبہ قبول ہوگا. کسی کا زمین ہڑپ کر لیے پھر بعد میں توبہ کر لیے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگا. آپ کو زمین، جس کا زمین آپ نے ہڑپ کر لیا ہے، وہ زمین آپ کو اس کو دینا پڑے گا، چاہے اتنا ہی زمین کو نہ ہو. آپ نے کسی کا پیسہ لے لیا ہے، 500 روپے ہی کیوں نہ ہو، کسی کا آپ نے ڈبا دیا ہے، وہ 500 روپے دیں گے تبھی آپ کا وہ توبہ قبول ہوگا. یعنی کہ ہم نے اگر کسی کا زمین ہڑپ کر لیا ہے، کسی کا پیسہ لے کے ہم نے نہیں دیا ہے، تو پیسہ ہم دے دیں گے تب ہم اس کا توبہ قبول ہوگا. یعنی کہ معلوم ہوا کہ پورا، اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے تو آپ کے لیے 4 چیز آپ کے پاس ہو تبھی آپ کا توبہ قبول ہوگا. ایک، اس گناہ کو چھوڑ دے، شرمندہ ہو، پھر دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. دوسرا، جو پیسہ آپ نے ہڑپ کر لیا ہے، جو زمین آپ نے لے لیا ہے کسی کا چوری سے، وہ زمین آپ اس کو لوٹا دو، تب آپ کا توبہ توبۃ النصوحہ ہوگا. اگر ہم نے اس کے علاوہ جو بھی عام گناہ ہے، انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد انسان جو ہے نا 3 کام کرے، اس گناہ کو چھوڑ دے، شرمندہ ہو، ساتھ پہ جو ہے نا پکا نہ کرنے کا ارادہ ہو. یہ تو توبۃ النصوحہ معلوم ہوا. توبۃ النصوحہ میں بعض مفسرین یہ بھی ذکر کرتی ہے کہ انسان، جو گناہ انسان نے کیا ہے، وہ انسان وہ گناہ کو ہمیشہ یاد رکھے، ہمیشہ اس گناہ کو یاد رکھے. جب بھی وہ گناہ اس کو یاد آتا ہے تو اللہ سے دعا کرے، استغفر اللہ، استغفر اللہ. یعنی کہ توبۃ النصوحہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ کہ ہم نے جو گناہ کیا اس گناہ کو ہم یاد رکھیں. جب بھی ہم کو گناہ یاد آتا ہے تو ہم بولے کہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کریں. توبۃ النصوحہ، یہ مطلب ہے توبۃ النصوحہ کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان توبۃ النصوحہ کرے گا، جیسا کہ میں نے کہا کہ جس نے مال ہڑپ کر لیا اس کے لیے 4 چیزیں ہیں، جس نے نارمل گناہ کیا تو اس کے لیے 3 چیزیں. جو بھی اگر آپ توبۃ النصوحہ کریں گے، آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ عسى ربکم، عسى کا مطلب واجب ہے، تمہارا رب پر واجب ہے، ان یکفر، ایک اللہ تعالیٰ یکفر دور کر دے گا، عنکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو. یعنی کہ سب سے پہلے
اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اگر آپ توبۃ نصوحہ کریں گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَيُدْخِلَكُمْ اللہ تعالیٰ تم کو داخلہ دے گا جنات ایسی جنت میں تجری بہتی ہوئی ہوگی من تحت الانہار اس کے نیچے سے نہریں. یعنی کہ سب سے پہلے گناہ معاف ہوں گے, دوسرا اللہ جنت میں داخلہ دے گا. کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو, انسان کبھی مایوس نہ ہو جائے میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو جائے. وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے. ہاں انسان توبہ کرے, توبہ انسان شرک بھی کرتا ہے اب بھی اسے موقع ہے کہ وہ توبہ کرے, اب بھی اسے موقع ہے کہ وہ توبہ کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو انسان اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا, ساتھ میں اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یوم قیامت کے دن لا یخزی اللہ النبی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. کس کو؟ لا کا مطلب نہیں, یخزی رسوا کرنا, کس اللہ رسوا نہیں کرے گا کس کو؟ النبی نبی کو, یعنی کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. اور والذین اور جن لوگوں نے آمنوا ایمان لایا معہ ان کے ساتھ, یعنی کہ جن جن لوگوں نے بھی نبی کو مانیا ہے, نبی کو ایکسپٹ کیا ہے, جیسے کہ ہم لوگ ہیں ہم نے نبی کو مانا ہے, ہم اس پر عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا. جن لوگوں نے نبی پر ایمان لایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا. قیامت کی حشر کے میدان کی رسوائی سے اللہ تعالیٰ بچائے گا. جو نبی پر ایمان لائے گا اور نبی کو, دو لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو نا رسوائی سے بچائے گا حشر کے میدان میں, ایک نبی کو اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں تمام کو اللہ تعالیٰ جو نا قیامت کی رسوائی سے بچائے گا. اسی وجہ سے جو دعا ہے اللہم لا تخزینی یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ تو مجھے ذلیل نہ کر رسوا نہ کر قیامت کے دن. یہ دعا کرتے تھے سلف, اللہم اے اللہ تعالیٰ لا تخزینی تو مجھے ذلیل نہ کر, کب؟ یوم القیامہ قیامت کے دن, تو مجھے رسوا نہ کر قیامت کے دن. وہی اللہ نے فرمایا نبی کو ان کے ماننے والے جو بھی لوگ ہیں اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا. اس پر اللہ تعالیٰ جیسا کہ ہمارے پاس پل صراط کی سورہ حدید میں جو نا گزر چکا ہے, پل صراط کے بارے میں یہاں ذکر ہے. جب انسان پل صراط میں گزرے گا تو اس کے سامنے سے نور ہوگا, رائٹ جانب سے بھی نور ہوگا, اس نور کے ذریعے سے جو نا ایک مومن جو نا پل صراط جو نا پار کرے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ نورہم ان کا نور ہوگا, یعنی کہ ایک مومن ہے تو ان کا نور ہوگا یسعا آگے ہوگا, چلتا ہوا ہوگا, بین ایدیہم ان کے آگے, یعنی کہ نور سامنے ہوگا ہم پل صراط پار کریں گے, بین ایدیہم ان کے سامنے, وہ بھی ایمانہم ان کے رائٹ سائڈ, یعنی کہ ان کے رائٹ سائڈ بھی جو نا پل صراط میں نور ہوگا, ان کے سامنے بھی پل صراط میں نور ہوگا. یعنی کہ کیونکہ اصل جو ہے نا پورا اندھیرا ہوگا پل صراط, پورا ماحول جو ہے نا اندھیرا ہوگا. یعنی کہ آپ جتنا عمل کرتے تھے اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو نور دے گا, آپ جتنا نیک عمل کرتے تھے اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو نور دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ نورہم آپ کا نور یسعا بین ایدیہم آپ کے آگے ہوگا, دوڑتا ہوا ہوگا آپ کے آگے, وہ بھی ایمانہم آپ کے رائٹ سائڈ, آپ کے آگے بھی نور ہوگا آپ کے رائٹ سائڈ بھی نور ہوگا. اس اجالی کی وجہ سے جو نا آپ پل صراط جو نا پار کریں گے. اس کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ پل صراط میں جو نا منافق بھی جائیں گے, مسلمان بھی جائے گا. جب منافق جائے گا تو اس کا نور جو نا بجھ جائے گا. منافق کو اللہ تعالیٰ نور دیں گے پھر بجھا لیں گے. منافق جب پل صراط پہ چلے گا اسے روشنی ملے گی, پھر سڈن جو نا روشنی جو نا ختم ہو جائے گی. تو ایسی وقت جو ہے نا مومن جب دیکھیں گے, دیکھیں منافقوں کا نور جو ہے نا بند ہو چکا ہے, منافقوں کو روشنی جو ہے نا بند ہو چکا ہے, تو مومن کیا بولیں گے کہ یقولون, مومن بولیں گے ربنا اے ہمارا رب اتمم لنا مکمل کر دے, لنا ہمارے لیے, نورنا ہمارے نور کو, واغفر لنا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. یعنی کہ پل صراط میں کھڑے ہو کر ایک مسلمان مغفرت کی دعا مانگے گا اور ساتھ میں اللہ سے نور مانگے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں منافقوں کا نور بند ہو جائے گا, تو وہاں انسان دعا کرے گا کہ ربنا اتمم لنا ہمارے لیے مکمل کر دے, نورنا ہمارے نور کو, واغفر لنا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. انک علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یا ایھا النبی, اے نبی, جاہد الکفار تم کافروں سے جہاد کرو, جاہد الکفار تم کافروں سے جہاد کرو. کیسے؟ تلوار کے ذریعے سے, جیسا کہ جنگ بدر ہوا تھا, یعنی کہ تم کافروں کے ساتھ جہاد کرو. والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ, یا منافقوں کے ساتھ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ مفسرین نے کہا کہ جو نا ان سے جو نا تم ان کے سامنے بیٹھ کر جو نا منافقوں کے بارے میں تم دلیل پیش کرو, تم غلط ہیں, اے منافق تو غلط ہے, کیونکہ قرآن اس میں یہ دلیل ہے. منافق کا مطلب جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے,
ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا. یہ جو منافق ہے، ان لوگوں کے پاس آپ بیٹھو، ان کے پاس صحیح دلیل کیا ہے ان کو بتاؤ، صحیح دین کیا ہے ان کو بتاؤ. یہ کہ کافروں کے ساتھ تلوار کے ذریعے سے جہاد کریں گے اور منافقوں کے ساتھ دلیل کے ذریعے سے جو نا ان پر جہاد کریں گے، ان پر جو نا علم، دلیل، باتیں، دین کی باتیں ان کے سامنے بتائیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اے ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، ان پر سختی کرو. یعنی کہ جنگ میں جو ہے نا سخت ہوتا ہے، جنگ میں جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، یعنی کہ تم جو ہے نا ان پر سخت کرو، یعنی کہ ان کو جو ہے نا جنگ میں جو ہے نا ان کو سختی کرو. وغلوظ کا مطلب سختی کرنا کافروں پر، یعنی کہ ان پر دلیل پیش کرو، اگر وہ ایمان نہیں لاتی تو تم ان سے جہاد کرو. وغلوظ علیہم، تو ان پر جو ہے نا سختی کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں. جیسا کہ کافر جہنم میں داخل ہوگا، منافق بھی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نیچے گڑھے میں جو ہے نا منافق ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ ومأواہم النار، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اللہم انا نعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم والی آیت سے گزرتے تو بولتے تھے کہ اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس. جب جہنم والی آیت سے گزرے تو ہم پڑھیں گے اللہم انا نعوذ بک من النار ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے نا جہنم ہے. وبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. آج یہاں تک تفسیر جو ہے نا کافی ہے. یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے، سب سے پہلے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ لوگوں تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے نا جہنم سے بچاؤ، کیونکہ جہنم کا ایندھن دو چیزیں، ایک ہے کہ انسان، دوسرا پتھر. پتھر جو ہے نا سب سے زیادہ بدبودار ہوگا، یعنی کہ مردے سے زیادہ بدبودار ہوگا پتھر. اپنے آپ کو جہنم سے کیسے بچائے؟ تہجد پڑھے. اپنے گھر والوں کو جہنم سے کیسے بچائے؟ ان کو بھی تہجد کو اٹھائے. پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتی ہے کہ جہنم میں جو فرشتے ہوں گے بہت سخت ہوں گے، ان کا دل بھی سخت ہوگا، ان کے اندر کوئی رحم نہیں ہوگا. وہ اتنے طاقتور ہوں گے، اگر ایک مرتبہ ڈھک لیں گے تو 70,000 کافر جہنم میں جا کے گر جائیں گے، اتنے طاقتور ہوں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس کے بعد کل کافر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کریں گے، یعنی کہ جھوٹے بہانے بنائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ لا تعتذروا اليوم، آج کوئی عذر پیش نہ کرو. پھر آج انما تجزون ما کنتم تعملون، تم جو بھی عمل کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تم کو دے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم توبہ کرو. کیسے توبہ؟ توبۃ النصوحہ. توبۃ النصوحہ 3 چیزیں. ایک، سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، پھر شرمندہ ہونا ہے، پھر پکا ارادہ کرنا ہے کہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا. اگر ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہے، کسی کا زمین ہم نے ہڑپ کر لیا، کسی کا پیسہ ہم نے ہڑپ کر لیا، اس کے لیے 4 چیزیں ہیں. ایک ہے اس گناہ کو چھوڑے، پھر شرمندہ ہو، پھر جو ہے نا پکا ارادہ کرے، پھر وہ پیسہ اس کو لوٹائے، تب اس کا توبہ جو ہے نا قبول ہوگا. اسی طرح جو بدعتی ہیں اس کا بھی توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، جو بدعت ہے، جو بدعتی کرنے والا ہے، اس کا توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. اگر آپ توبہ کریں گے تو آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ اللہ معاف کریں گے. پھر دوسرا، ویدخلکم جنات، اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں داخلہ دیں گے. اور تیسرا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی تم کو رسوا نہیں کریں گے. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ نبی کو بھی اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کی حشر کے یہ پل صراط ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی دے گا آپ کے نیک عمل کے برابر، جس کی وجہ سے آپ پار ہوں گے. لیکن جب دیکھیں گے کہ منافق کا روشنی سڑن بجھ جائے گا، منافق پل صراط میں آئے گا لیکن روشنی سڑن کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو مومن بولے گا کہ ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ تعالیٰ تو ہمارے نور کو مکمل کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. انک علی کل شیء قدیر. پھر اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد الکفار، تم کافروں سے جہاد کرو، والمنافقین، اور منافقون سے، وغلظ علیہم، تم ان پر سختی کرو، ان پر سختی کرو، تم دلیل بتاؤ ان کو، منافقوں کو دلیل بتاؤ تمام چیزیں. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. منافق بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافر بھی. وہ بھی سل مسیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.